السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، جب کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی لیں تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں کہتے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ جب بات بریلی کے امام کی آتی ہے، جب سنیوں کے امام کی بات آتی ہے، امام اہل سنت کی بات آتی ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ سیدی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جواب ارشاد فرما دیں۔ جواباً عرض ہے، جواب عرض کرنے سے پہلے یہ اشعار سماعت فرمائیں۔ میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، لٹا دوں گا نبی پر جان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ نبی کی آل کا وہ بے ادب ہو نہیں سکتا، نبی کی آل کا وہ بے ادب ہو نہیں سکتا، ہوا ہے جس کا بھی اعلان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے امام ہیں، سنیوں کی جان ہیں اور اسلام کی شان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے کی علماء نے چند وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پاک و ہند میں تعظیمی کلمہ ہے، یعنی کہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں عالی مرتبت، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں عالی جاہ، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں حضور آ جائیں، جس طرح یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح اعلیٰ حضرت استعمال لفظ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک تعظیمی کلمہ ہے۔ اس کی مثال اس مثال سے سمجھیے، جس طرح کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام ہیں، آپ امام ہیں اور پھر امام علی مقام ہیں، جبکہ آپ کے والد صاحب، آپ کے بڑے بھائی، ان کو صرف ہم امام کہتے ہیں کہ امام علی، امام حسن، لیکن جب آپ کا نام آتا ہے تو ہم امام علی مقام کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعظیمی کلمہ ہے۔ اسی طرح آپ کا دوسرا ایک لقب جو بڑا ہی مشہور و معروف ہے، تمام سنی اس کو مانتے ہیں اور ہم دل و جان سے اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی کروڑویں حصے میں بھی ہمارے دل میں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جب بات آتی ہے دیگر شہداء کی تو ان کو صرف شہید کہا جاتا ہے، حالانکہ سید الشہداء کتب روایات آپ پڑھیں، کتب احادیث اٹھا کے دیکھیں تو حضرت امام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سید الشہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بلا شک اور بلا ریب، یہ استعمال کرنا جائز بھی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ایک طرح کا تعظیمی کلمہ ہے، اس پر بھی اعتراض کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو عموماً علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے جتنے بھی معاصرین تھے، آپ کے جتنے بھی ہم جو اثر علماء تھے، ان میں علمی مقام زیادہ رکھتے تھے، یعنی کہ آپ کا جو علمی مرتبہ ہے وہ باقیوں سے جدا ہے۔ وہ کوئی بھی علم ہو، جب بات اعلیٰ حضرت پہ آتی ہے تو جیسا بھی علم ہو، وہ علم فقہ ہو، وہ علم حدیث ہو، وہ علم منطق ہو، وہ علم القرآن ہو، الغرض وہ کوئی بھی علم ہو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کا قد علمی مرتبے کے حوالے سے سب سے اونچا نظر آتا ہے، تو اس لیے آپ جتنے بھی آپ کے معاصرین ہیں وہ حضرت کہلائے، اور آپ کے معاصرین ہی نے آپ کو اعلیٰ حضرت یعنی کہ بڑے مولوی صاحب کا لقب دیا۔ واللہ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔